أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا صلوات سامعین گرامی، سورہ اسراء سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. یہ بھی حقیقت ہے کہ دماغی لحاظ سے، طبعی لحاظ سے آج میں مجلس پڑھنے کے بالکل قابل نہیں، اور یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ جو کچھ میں آج کہنے کا ارادہ لے کے بیٹھا ہوں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں کہا. نہیں ہے خبر سانسوں کی کون کل ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اور یقین کریں جو کچھ آج کہنے لگا ہوں اس مجلس کی قسم برسوں سے اس کوشش میں تھا کہ اب کہہ دوں، جب کہہ دوں، لیکن پھر یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا. تو آج کیونکہ میرے سامنے 80% سے زیادہ مجمع ایسا ہے جو میرا مزاج آشنا ہے اور جو جانتا ہے کہ میں نے آل محمد کے فضائل پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی بلائے نہ بلائے، سنے نہ سنے، میری بلا سے. جو حقیقتیں ہیں حقیقتوں کو چھپانے کا جرم مجھ سے نہیں ہوتا. برا آپ توجہ فرمائیں،
میرے حق میں دعا کریں، صحت بھی ساتھ دے جائے اور زبان بھی ہم سفر رہے، اور آپ توفیق ہدایت مانگیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ پاؤں۔ خدا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ فرمایا دنیا والو، ہم نے اس پورے قرآن میں ایک ہی بات کی بار بار گردان کی ہے، لفظ صرفنا، اور مبادیات صرف پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں کہ تصریف گردان کو کہتے ہیں، اور اس میں قاضی صاحب صفت وہی رہتی ہے، چونکہ جب علم صرف کے مصدر کو صیغوں میں ڈھالا جائے تو آج تک ریاض صاحب دنیا کا کوئی دوست، دشمن، اپنا، پرایا، بیگانہ، یگانہ، مخالف، مؤلف صرف کے اس قانون کو بدل ہی نہیں سکا کہ مصدر جب صیغوں میں ڈھلے گا تو 14 صیغے بنیں گے۔ اللہ بسم اللہ آپ ہاں یعنی خلق مصدر ہے، تو جب اس کے صیغے بنیں گے تو 14، یعنی گویا علم صرف ڈنڈے مار مار کے منوا رہا ہے کہ کم از کم 14 خالق ہو سکتے ہیں۔ رزق مصدر ہے، تصریف میں آئے گا تو پتا چلے گا کہ کم از کم 14 رازق ممکن ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لقد صرفنا، ہم نے گردان کی ہے۔ اب دیکھیں ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ 14 صیغے ہیں، بدلتے گئے، صفت ضرب ہر ایک میں رہی۔ بسم اللہ بسم اللہ، ذرا جا کے پھر سن لو۔ ضربا اس ایک شخص نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربا ان 2 نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربو سب نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربت اس عورت نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربتا 2 عورتوں نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربنا سب عورتوں نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربتا تو نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربتما تم 2 نے مارا، ضرب شامل تھی۔ ضربتم تم سب نے مارا، ضرب شامل تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یعنی تصریف میں ملتان والوں کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفت کو کھوتا نہیں۔ سر اٹھانا، آج جو کہنے لگا ہوں اس کے لیے مجھے اس منبر پہ موت بھی آ جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جھولی پھیلانا، اللہ کہہ رہا ہے لقد صرفنا، ہم نے قرآن میں گردان کی ہے ضربا والی، یعنی چاہے بظاہر آیتوں کی شکلیں الگ ہیں لیکن ہر صیغے میں ایک قدر مشترک ہے، ایک صفت مشترک ہے۔ اور کیا کیوں ہے ایسا؟ لِيَذَكَّرُوا، تاکہ زمانہ عبرت پکڑے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، حالانکہ کم بخت لوگوں کو عبرت کی بجائے ان کی نفرت بڑھ گئی۔ میں ساری رات کیوں لگا رہوں؟ اور پہلے نتیجہ سنو پھر چند باتیں ہو جائیں۔ تفسیر فرات کون سی؟ آج کے کسی مولوی نے لکھی؟ غیبت صغرا کے زمانے میں گزرے ہیں شیخ فرات بن ابراہیم کوفی رضوان اللہ علیہ۔ 12ویں امام کے سفراء اور وکلاء سے ملاقاتیں رہتی تھیں، اگر تفسیر میں کہیں داغ ہوتا تو امام کا پیغام آ جاتا فلاں حدیث ہٹا دو۔ خدا کے لیے جاگنا۔
کیا ہے کہ ریاض صاحب، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. آج بات اس اصول پہ ہو رہی ہے. تو فراؤت بن ابراہیم نے حدیث لکھی کہ سائل نے چھٹے مسجود علم سے سوال کیا کہ مولا، اللہ فرما رہا ہے لقد صرفنا فی ھذا القرآن، کہ ہم نے اس قرآن میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا، بار بار دہرایا، بار بار دہرایا، بار بار دہرایا، ہر جگہ ایک بات کو دہرایا. وہ ایک بات ہے کیا؟ جاگو حلال زادو. فرماتے خدا کہنا یہ چاہتا ہے لقد ذکرنا علیًا فی کل آیتن، کہ آیتیں تو 7,500 ہیں مگر ہر آیت میں ذکر علی کا ہوا ہے. لقد آیت قرآن کی تفسیر معصوم کی، جس کی وثاقت کو چیلنج کرنے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوا. مفسر امام، مفسر ملا نہیں، مولا. لقد ذکرنا علیًا فی کل آیتن، فرمایا ہر آیت میں ذکر ہی علی کا ہے. کہنے کا حق دیتے ہو دیوانو. مجھے آج سمجھ میں آیا کہ قرآن نازل ہی کیوں ہوا. اگر ہر آیت کے جلوے میں علی نہ ہوتا قرآن زمین پہ آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. العظمت للہ. آج میرے بھائیوں کے اعتبار، میں نے کبھی ممبر سے کہا تھا کہ 6,666 آیت میں سے ایک ایک آیت پر بھی میں مجلس پڑھوں. نہیں نا، آؤ. اب میرے جانے کے بعد بڑے فتوے لگیں گے، حالانکہ فتوے لگانے والا جاہل یہ نہیں سوچے گا کہ فتویٰ امام پہ لگ رہا ہے. فتویٰ توحید پہ لگ رہا ہے، کیونکہ توحید ہی نے کہا ہے کہ ہم نے تو تکرار ایک ہی بات کی. اسی طرح اپنے حبیب سے بھی ریاض صاحب کہلوایا کہ کہہ دو قل انما اعظکم بواحدۃ. ہاں میری امت والو، میں تو واز کرنے ہی صرف ایک شے کا آیا ہوں. ہاں مجھے نہیں ہے مصلحت پیاری، مجھے علی پیارا، جو دنیا میں میرے کام آئے، جو یہاں مجھے دشمنوں کی گولیوں سے بچائے، جو یہاں مجھے بھوکا مرنے سے بچائے، جو یہاں مجھے رسوائی سے بچائے، جو قبر میں فرشتوں کی جھڑکیوں سے بچائے، جو محشر کی تلخیوں سے بچائے، جو پیاس کی شدت سے بچائے، جو صراط کی ہولناکیوں سے بچائے، اسے راضی رکھوں. ہاں حضور، یا میں زمانے کو راضی رکھوں؟ چھپاؤں کیوں؟ کیا کہہ رہے رسول؟ میں تو ایک شے کا واز کرنے آیا ہوں، حالانکہ بتائی نماز بھی. جاگو باہر والو، روز روز غضن فر پیدا نہیں ہوں گے کہ حق بولیں. عالم غضن فر سے بڑے ہیں بھی، ہوتے بھی رہیں گے، مصلحتوں کا شکار ہو کے چلیں گے. تمہارے پیچھے
امام کے پیچھے چلنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. بتائی نماز بھی, سکھایا روزہ بھی, تعلیم حج بھی کی, سکھایا جہاد بھی, صدقات بھی, خیرات بھی, اعمال بھی. اللہ کہہ رہا ہے قول انما اعظکم بواحدہ, کہ میں تو ایک شے کا واعظ بن کے آیا ہوں. اور جب میں نے تفسیروں سے پوچھا کہ کس شے کا واعظ, قال ہے یا ولاؤ یا تو علی ابن ابی طالب. بسم اللہ جناب, بڑی نوازش. میرے تمام دوست بزرگ بھائی عزیز سن لیں, آئندہ کبھی بھی میں اشتہار پڑھا کرتا ہوں بڑے بڑے, فخر الواعظین, سلطان الواعظین, رئیس المبلغین, اور فلاں مرقع الجاہلین. نہیں, آؤ آج قرآن سے بتاؤں, قرآن رسول کو بھی اس وقت تک واعظ نہیں مانتا جب تک علی کی ولایت کا ذکر نہ کرے. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں بسم اللہ. ہاں شاد باش, مولا آپ کی زندگی دراز کرے. بس میں آپ کو یہ دعا کر سکتا ہوں کہ مولا آپ کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ پوری کر دے, کہ آپ نے خوب یاد دلایا. صرف واعظ ہی نہیں کہتا قرآن اس کو, آؤ دھوکہ دیا ہوا ہے کمر ان ملاؤں نے. میں غیروں کے ملا کی بات نہیں کر رہا, میرے اپنے ملا نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ غیر کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہے. جو جنت کو تالا لگا کے کلہاڑا کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہو جائے, خبردار جو گزرا ٹانگے کاٹ کے رکھ دوں گا. یعنی جو جنت جانے پہ داخلے کی پابندی لگا دے وہ مبلغ. جو ایک روزے کی سزا 70,000 سال جہنم کی ڈبکی بنائے وہ مبلغ. جو ایک دفعہ کی نماز قضا کو معاذ اللہ 70 دفعہ کعبے میں ماں کے زنا کے برابر سمجھے وہ مبلغ. آ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال, جتنی میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے ساری لکھوا لو, پورے قرآن میں دکھاؤ. کہیں خدا نے کہا ہو رسول سے بلغ الصلاۃ, رسول تبلیغ کر صلاۃ کی, بلغ الصیام تبلیغ کر روزے کی, بلغ الحج تبلیغ کر حج کی, بلغ الجہاد تبلیغ کر جہاد کی, بلغ کا صیغہ آیت کافروں کا ذکر. کہیں گے نا بابا دیکھو بیمار میں ہوں, تھک گئے ہو تو چھوڑ دو. قرآن میں مشرکین کا ذکر, قرآن میں یہودیوں کا تذکرہ, قرآن میں منافقین کی گفتگو, قرآن میں نجس لوگوں کی باتیں, قرآن میں مشکوک ایمان رکھنے والوں کے تذکرے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آیت میں علی؟ آؤ اس کا پہلا ایک الزامی جواب ہے, اور کائنات عالم کے ہر توحید پرست مولوی کو چیلنج ہے غضنفر کا. 20 لاکھ نقد انعام, زندگی بھر کی نوکری. مفت کا سودا ہے نا بابا, میں مفت کی نوکری بھی کروں گا اور 20 لاکھ شیرینی میں بھی دے دوں گا. توحید کے مت والو, تم نے مشرکین اور کافرین کی آڑ لے کر میرے مولا کو قرآن کی آیتوں سے نکالنے کی کوشش کی. میں نے تم سے سنا ہے کہ سرا سے سریا تک عالم رنگبو میں وہ کوئی شے نہیں, کوئی جنس نہیں, کوئی نو نہیں, کوئی گوشہ نہیں, کوئی ٹکڑا زمین کا نہیں جہاں خدا نہ ہو. اگر ہر جگہ خدا ہے سر اٹھاؤ, کیا گندگی کے ڈھیر پہ بھی ہے؟ کچھ پلے پڑا یا سروں سے گزرتا کیا ہے؟ قاضی صاحب زمین طاہر بھی ہوتی ہے, زمین نجس بھی ہوتی ہے. کیا جہاں نجس زمین ہے وہاں ہے یا نہیں؟
اگر کہتے ہو نہیں تو پھر ہر جگہ رہنے والا کلیہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر. اور اگر کہتے ہو ہاں تو جس طرح ان جگہوں سے تم توحید کو نکال لو گے میں علی کو نکال لوں گا. میں بھی اپنے مولا کو نکال لوں گا. یہی تو ستم ہے کہ نہ تو مولوی کو توحید آئی نہ ہی بیچارے کو امامت آئی. بخدا دونوں میں سے کچھ بھی تو نہ آیا، نہ امامت نہ وحدت، کچھ بھی. کیونکہ امامت کا دشمن تھا اور توحید ملتی امامت سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ توحید ملتی امامت سے ہے اور یہ ہے دونوں کا دشمن. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. ایک چھوٹا سا راستہ میں بنا دیتا ہوں، سفر کرتے رہنا. ہر آیت میں علی نہ ملے میری زبان کاٹ لینا. جو آیات کرم ہیں، دیکھو حضور، ذکر حبیب کے دو پہلو ہوتے ہیں. ذکر حبیب کے بہر کے سامعین دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محبوب کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرو، یہ بھی ذکر حبیب ہے. دوسرا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن کا ذکر برے لفظوں میں کرو. یہ بھی ذکر حبیب ہے. اور یا صاحب دونوں مثالیں ایک چھوٹے سے سورہ میں اللہ نے جمع کر دی. انا اعطینک الکوثر، ہم نے تو ہر شے کی کثرت عطا کی آپ کو، یہ ہے تیری تعریف. انا شانئک ھو الابتر، اور تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، یہ بھی ذکر حبیب ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ہاں، یعنی کبھی محبوب کو یاد کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے، کبھی محبوب کو یاد کیا جاتا ہے دشمن کی نسبت سے. اور قرآن پڑھ لینا، تھکے تو نہیں ہونا، پڑھ لینا کہ سب ہر آیت میں علی ملے گا. کیسے؟ بعض آیتوں میں لفظ وہ ہیں جو علی کے ناموں میں شامل ہیں. نہیں، دیکھیں آپ کو مجھ سے محبت ہے. میرا نام کیا ہے؟ غضنفر. اب ایک شخص کا نام ہے غالب. غالب کی غین پہ نظر پڑی، غضنفر کی غین یاد آئی. سمجھ آئی بات نہیں؟ اللہ اکبر. بسم اللہ جناب. یہ ہے حضور شراکت، بسم اللہ، یہ ہے شراکت لفظی، یعنی کہیں علی لفظوں میں شامل، کہیں علی حرفوں میں شامل. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کہیں علی معنی میں شامل. اگر آیت عذاب ہے تو کہیں علی اس معذب کو مبتلائے عذاب کرنے میں شامل. کیونکہ جہاں موت کا ذکر ہوگا ملک الموت کا ذکر خود بخود آ جائے گا. قوم عاد و سمود کا ذکر ہوگا تو علی کا فرمان انا مہلک عاد و سمود، کے عاد اور سمود کو ہلاک کرنے والا میں علی ہوں. تو آیت میں علی جھلکے گا کہ نہیں؟ کہیں اللہ کے اور دوست کا تذکرہ ہوگا، مثلا ذکر آدم کا ہوگا. پالنے والے تو گفتگو آدم کی کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر آیت میں میں نے علی کو ذکر کیا. کہا ہذیان پکنے لگا ہے. یاد کر کیا کہہ رہا ہوں میں ابلیس سے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر.
کا یعنی ذکر شیطان کا ہو رہا ہے گھیر گھیر کے، بات علی کی کر رہا ہے. اور آؤ، میں نے تو سمجھ یہاں تک پوچھا علماء سے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، باقی باتوں میں تو علی مل گیا، 2 آیتیں بڑی کھٹکتی ہیں، ذرا ان میں سے علی نکال کے دکھاؤ. کہنے لگے وہ کیا؟ جاگنا. میں نے کہا تبت یداؤ ابی لہب وتب. اس آیت سے علی کیسے ملے گا؟ توجہ. انہوں نے فوراً کہا کوئی شخص تیرے محبوب کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے تو فوراً کہے گا تیری آنکھ نکل جائے. اس کی آنکھ نکالتے وقت تیرے پیش نظر تیرے حبیب کی آنکھیں ہوں گی. کہا اگر اندھا نہیں ہو گیا تو آیت کے لفظوں پہ غور کر. تبت یدا ابھی، لفظ ید بھی ہے، لفظ ابھی بھی ہے. ید سے ید اللہ یاد آئے گا، ابھی سے ابھی تراب یاد آئے گا. اللہ اکبر. اسی طرح حضور میں نے معصومین سے پوچھا کہ مولا کافرین کا ذکر ہے بھائی صاحب، اب ذکر تو ریاض صاحب کافرین کا، علی کیسے آ گیا؟ تفسیروں کا میں ضامن، حکم دو تو کل ٹرک لے کے آؤں. ہاں کہیں ایسا ہو کہ کل جا کے گھر قرآن پڑھنے بیٹھو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور پھر میں مجھے گالیاں بکنا شروع کر دو. کیا کہہ کے گیا ہے ہر آیت میں علی؟ بات تو کافرین کی ہو رہی ہے. عزت حیدر کی قسم، قرآن کا ظاہر لفظ ہوتا ہے جب تک باطن تک رسائی نہ ہو. قرآن کی عبارت عبارت ہوتی ہے جب تک وارث قرآن کی طرف سے تفسیر نہ ملے. اور جب میں نے وارث قرآن سے پوچھا قل یا ایھا الکافرون سے مراد کیا ہے تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ قل یا ایھا الکافرون بولایت علی. کہہ دو اے رسول ان لوگوں سے جو علی کی ولایت سے کفر کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ نے زندگی کی دعا دی، سید ہو، مومن ہو، ماتمی ہو، آزادار ہو. میرا یقین بڑھ گیا کہ اب مقصر میرا کچھ نہیں بگا، کیونکہ سنی تو مجھے مار نہیں سکتا کہ میں نے انہیں کبھی چھیڑا نہیں. میری موت کی منت مانتا ہے شیعہ، اور ان کے ہاتھوں میں مر سکتا نہیں. کیوں؟ کہ مارنے والوں کی نیت کے مقابلے میں مومن کی دعائیں کہیں زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی یا نہیں؟ تو اس لیے بات کہنے لگا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ اچھا بات چھوڑی کہاں تھی بھلا میں نے؟ جی شادباش جنہوں نے علی کی ولایت سے کفر کیا. گفتگو کافر سے ہے، ذکر علی کا ہے. ایک آیت جو کسی مجلس میں نے پہلے پڑھ کے سنائی بھی ہے، لیکن یہاں تائید مزید کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اب کسی مولوی نے میرے سامنے آیت پڑھی، تم کہتے ہو کہ ہر آیت میں علی ہے، اس آیت میں بتاؤ جاگنا حلالیو کہ جہاں سورہ حجر میں خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے رسول جب قرآن پڑھنے لگا کرو تو شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو. میں نے کہا رکنا، شیطان رسول سے تلاوت بھلا سکتا ہے؟ شیطان تلاوت بھلا سکتا ہے؟ نہیں. اگر بھلا سکتا تو پھر کیوں کہہ رہا ہے آؤ تم بھی میری انگلی پکڑو چلے وارث قرآن کے دروازے پر؟ اور جب چھٹے وارث کے پاس پہنچے، مولا یہ کیا چکر ہے کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو؟ فرمایا تلاوت والے قرآن کی بات نہیں،
کرت والے قرآن کی بات نہیں. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اے میرے حبیب اذا ذکرت علیا بالفضل والعلم والشجاعت والکرامت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم لئلا یشوش فی قلوب المؤمنین. اے میرے حبیب جب علی کے فضائل پڑھا کر تو معصوم ہے, شیطان کی پناہ مانگ لیا کر تاکہ مومن کے دل میں شک پیدا نہ کرے. اللہ یشوش فی قلوب المؤمنین, تاکہ مومن کے دل میں تشویش, وسوسہ, شک پیدا نہ کرے. شیطان سے پناہ مانگا کر. اور قائد صاحب پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ آدم والے انکاری شیطان سے, سورہ انعام بولی کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. کچھ شیطان انسانوں میں ہوتے ہیں, کچھ شیطان جنوں میں ہوتے ہیں. تو وہ دن ہے اور آج کا دن میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ بھی علی کے بارے میں شک ڈال رہا ہو, چاہے مولوی ہو, میں اسے شیطان کہتا ہوں. اب آپ نے غور فرمایا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن بھیجا ہی اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ اکبر ذکر علی ہو. اب بس ختم ہوگی بات. کچھ آیتیں ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے, کچھ آیتیں ہیں جن میں رزق کا ذکر ہے, کچھ آیتیں ہیں جن میں تخلیق کا ذکر ہے, کچھ آیتیں ہیں جن میں مشکل کشائی کا ذکر ہے. اور اللہ کہتا ہے ہر آیت میں علی ہے. اور آپ کیمرے میں کھو گئے. ادھر آئیں, ایک کیمرہ میرے پاس بھی ہے جو ایسی تصویر نقش کرتا ہے جسے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, دھلی دھلائی ہوتی ہے اور کبھی مدھم نہیں پڑتی, کبھی مٹ نہیں سکتی. اب اگر رزق کی آیت میں علی ہے, آؤ یا تو فتوی غلو توحید پہ لگاؤ کہ اپنی حجت کی محبت میں غالی ہو گیا ہے ذکر رزق کا شامل علی, پھر ماننا پڑے گا چونکہ بانٹتا یہ ہے. اس لیے تذکرہ اس کا, ذکر شفا کا, تذکرہ علی کا جو کہ صحت دیتا یہ ہے. اس لیے بھائی یہ مکالمے بازیاں پہلے کر لیا کریں اور بعد میں کام کرتے رہا کریں. ہاں میرے ہاں رٹا رٹایا خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا اور یہ آمد آورد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. اس کو مبارکہ جنت میں جائے گا ہن, اس کو مبارکہ جنت میں جائے گا ہن, درے حسین پہ بدل جاتی ہے تقدیر بآواز بلند تقدیر ہے کیا جو در حسین پہ بدل جاتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ کاتبان قضاء و قدر کے دماغ کے سوچے ہوئے پروگرام کا نام ہے تقدیر. بابا یہ ایسا ہے, میرا ایک شاگرد ہے, اپنے دماغ میں ایک تقریر, ایک بیان, ایک خطابت, ایک مسودہ تیار کر کے آیا کہ حویلی مرید شاہ کے ممبر پہ بیٹھوں گا اور یہ سامعین کو اٹھا اٹھا کے چھت پہ ماروں گا. ادھر میں آ گیا, بس مجھے دیکھنے کی دیر تھی, سوچ دھری رہ گئی.
گندا ہو گئے، جسم پہ کپ کپی لرزہ برندام، ریاض صاحب میں نہیں پڑھنے کا، کیا ہو گیا جی؟ استاد جی آ گئے جنہوں نے پڑھایا تھا، اب ان سے رابطہ کریں، میں ان کے سامنے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرا معلم آ گیا، آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ بارش برسنا تقدیر، اولاد تقدیر، صحت تقدیر، بیماری تقدیر، موت تقدیر، زندگی تقدیر، اولاد کا ملنا تقدیر، امور تکوینیہ تقدیر، کاتبان قضاء و قدر کا بنایا ہوا پروگرام تقدیر۔ اور علی کہتے ہیں لو 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 مادرو مت تسبیح و تحلیل، فرشتے فرماتے ہیں ہم فرشتوں کے بھی استاد، ہم نبیوں کے بھی استاد، ہم نے ان کو بھی تسبیح پڑھائی، ہم نے ان کو بھی تسبیح پڑھائی، ہم نہ ہوتے نہ ان کو تسبیح کی خبر ہوتی نہ ان کو خبر ہوتی۔ اب لاکھ تقدیر کا پروگرام بناتے رہے، جب حسین نامی معلم سامنے آ جائے روزانہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے، بس واقعات وہی ہیں جو روز پڑھے جاتے ہیں۔ میں تصویر سامنے لاتا ہوں، گریہ مانگ لینا، سب چھوڑ دیا، دہلی سے در ہے، دہلی سے عصمت، بہن بھائی کے انتظار میں کھڑی ہے، بھائی اندر آئے، حسب معمول بہن نے کہا بھیا بسم اللہ گھر تشریف لے چلیے، کہا نہیں میری پردہ دار بہن، مجھے ولید نے بلایا، آپ کی تسلی کے لیے چلایا تاکہ اگر دربار میں دیر سویر ہو جائے تو آپ گھبرا نہ جائیے۔ جو پہنچ گئے مولا ان کے آنسو منظور کرے۔ حسین تو روا روی میں کہہ رہے ہیں، اور سمر خدا کی قسم میں نے یہی فکریں دیکھیں کتابوں میں، حسین کا مکالمہ بڑھتا جاتا ہے اور علی کی بیٹی کا ہاتھ دامن ابا میں مضبوطی سے جمتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ مضبوطی سے جمتا جاتا ہے۔ نا حسین، میں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ اعتماد نہیں رہا نانا کی امت پہ۔ کہا بہن آپ کو ایسے وسوسہ ہے، وہم ہے، میں امام ہوں، ولید کم از کم میرا قاتل نہیں۔ میں ریاض صاحب جب بھی کبھی یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہ فکرہ کہنا مجھ پہ ضروری ہو جاتا ہے، میرے خیال سے کوئی بد نصیب ہو جس کی بہن نہ ہو دنیا میں، ورنہ اکثر خوش نصیبوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کا بھی بہن بھائی کا محبت بھرا جھگڑا شروع ہوا کہ بہن کچھ منوانا چاہتی ہو اور آپ مان کے نہیں دے رہے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو حجت کرتی ہیں، نہیں بھیا میں یہ منواؤں گی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ دو دفعہ جب دیکھے گی کہ بھائی نہیں مان کے دے رہا، پھر اور تو کچھ یہ بیچاریاں کر نہیں سکتی، پھر چپ چاپ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو علی کی بیٹی نے بھی ملتان والوں اور تو کچھ نہیں کیا، چپ چاپ میری آقا زادی نے رونا شروع کیا۔ اس رونے کو جناب لبابہ ام الفضل، جناب عباس کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، لبابہ کی نظر پڑی، دوڑی حجرے میں، کیا دیکھا؟ چار پائی پہ لیٹے ہوئے عباس بلا تشبیہ، سینے پہ فضل بہو علیہ السلام یلعبہ بالکلام، بچے سے پیار بھری گفتگو جاری ہے۔ اس آیت کو جانتی تھی بی بی کہ مرد حاکم ہوتے ہیں، حاکم کے پروگرام میں دخل نہیں دیا، ایک تنکا اٹھا لیا، بلا تشبیہ زمین پہ لکیریں کھینچنا شروع کی، آنسوؤں سے زمین بھیگتی رہی۔ بابا کی داڑھی چومتے چومتے اچانک جناب فضل کی نظر پڑی،
بابا کے گلے میں بلا تشبیہ باہیں ڈالیں، کہا بابا میری ماں تیری زندگی میں زمین پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری زندگی میں زمین پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ جو لفظ میں نے کتابوں میں دیکھے وہ یہی ہے کہ پھر عباس نے بیٹے کو ہٹایا نہیں، کہہ دوں پھر صاحب جلال نے بیٹے کو سینے سے گرایا، تڑپ کے اٹھے، کہا لا بابا کسی نے تانا دیا، میرا نام عباس ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا تیری زندگی میں مجھے کون تانا دے سکتا ہے، رونے کی رت تو زینب و حسین کی ہے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ رونے کی رت نبی زادیوں کی ہے، اور عباس کی وفا کو سلام کرنے والوں، جو ہی عباس نے سنا ہوگا کہ زینب رو رہی ہے تڑپ کے اٹھے، کہاں کیسے کیوں؟ کہا کیوں کیسے کا مجھے علم نہیں، دہلیز در ہے، بھائی کہیں جانا چاہتا ہے، بہن کا بلا تشبیہ دامن ابا میں ہاتھ ہے، بہن جانے نہیں دیتی، بس قریب تھا، بہن رویا چاہتی تھی، بس رونے کا نام آیا۔ خدا کی قسم ریاض صاحب میں نے کتابوں میں فکر دیکھے کہ عباس اگر کبھی غصے میں تیزی سے زمین پہ چلتے تھے تو زمین کو زلزلہ آتا تھا۔ آخر ثانی علی تھے عباس، تیز تیز چلتے بھی آتے اور پکارتے آتے، اکبر، آن، قاسم، محمد۔ اللہ اکبر۔ جو ہی رونے والوں عباس کی آوازیں، علی کی بیٹی کو بڑا ناز تھا عباس۔ العظمت للہ۔ دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، مسکرا کے دامن چھوڑ دیا، کہا اب جہاں جی چاہے چلے جاؤ، میرا ضامن آ گیا۔ بی بی چلی گئی، عباس تیری پردہ دار بہن کو وسواس ہے، واپس چلے جاؤ۔ مولا تجھے ماں کی چادر کی قسم، امام ہو کے حکم نہ دینا، کیونکہ اب تم علی کی بیٹی کی امانت ہو۔ عباس پھر ایک شرط ہے، دارالامارہ کے باہر رکنا پڑے گا۔ مولا نصیب دشمنا اونچ نیچ ہو جائے، میں اونچی آواز میں بولوں گا، اور پھر یہ باب خیبر سے بڑا تو نہیں۔ پہنچے دربار میں، بس آخری جملہ ختم کر دیا، سنتے رہتے ہو، دہرانا مقصود نہیں۔ اشارہ ہوا، بلند آواز سے بولے حسین۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 4 خیبر زمانے نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے۔ ایک دروازے میں عباس کی انگلیاں تھیں، دوسرے میں اکبر کی، دوسرے میں جعفر کی، دوسرے میں اون کی، 4 خیبر اڑے۔ عباس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ آج جلال حیدری میں آ رہا ہے۔ بعض پڑھنے والے یہاں پڑھتے ہیں کہ امام روکتے رہے، نوز باللہ عباس نہیں رکے، حتیٰ کہ امامت کو کچھ قدم پیچھے چلنا پڑا۔ یہ غلط ہے، عباس کی بھی توہین، امامت کی بھی حتق۔ دور سے کہتے ہیں عباس رک جا، ابھی کہنا تھا رک جا۔ تاریخیں پڑھ کے دیکھو، حسین نے چاہے دشمن بھی کہہ دیتا نا تجھے تیری ماں فاطمہ کی قسم، حسین یہ قسم خالی نہیں لوٹاتے تھے، غصہ ختم۔ اور اگر عباس کے سامنے سکینہ آ جاتی تو عباس کا غصہ بھی ختم۔ عباس نے جلدی سے کہا مولا آج تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ،
آج میرے راستے سے ہٹ جا، میں دیکھوں بیعت مانگنے والا کون ہے، میں دیکھوں تیرے سر کی جانب اشارہ کرنے والا کون ہے۔ اور جب حسین نے دیکھا، چونکہ واسطہ کس کا تھا؟ ماں کا، حسین واسطہ خالی تو موڑ نہیں سکتے تھے، جلدی سے کہا یا بنی الاکبر ادن منی، اکبر قریب آ، اکبر قریب آئے بلا تشبیہ۔ حسین جھکے، اکبر کے کان میں کچھ کہا، تیز تیز قدموں سے اکبر واپس پلٹے۔ عباس کو کوئی شک گزرا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرے اکبر کو کہاں بھیجا ہے؟ کہا تیرا جلال جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ہے جاؤ سکینہ کو دربار میں لے آؤ، شاید بھتیجی کو دیکھ کے غصہ ختم ہو جائے۔ کہا ہاتھ مل مل کے مر جاؤں گا، سکینہ کجا، یہ دربار کجا؟